نفس کی بہت ساری تعریفیں، صحیح ہے نا. ہمارے پاس یہاں پہ جرمن زبان میں اسے تریب زیلے بھی کہتے، تریب زیلے، یعنی کہ فطری روح، اس کی آپ ترجمہ کریں گے. جو انسان کے اندر فطرت ہے، انسٹنکٹیو، جیسے جو جب پانی میں مچھلی پیدا ہوتی ہے تو مچھلی جو ہے وہ تیرنا جانتی ہے، اور انسان کے اندر جو بھی اس کی فطرت نے رکھا ہے اس کے متعلق جو اپنے اعمال ہیں وہ اس کا نفس، یعنی کہ آپ کے لیے نفس کا ہونا، ہمارے ہونے کے لیے نفس کا ہونا بھی ضروری ہے. اب ایک ظاہری جسم ہوتا ہے. انسان کا ظاہری جسم کیا ہے؟ جس میں ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، زبان، یہ سب ظاہری جسم ہے. اسی طریقے سے انسان کا باطنی جسم بھی ہوتا ہے. انسان کا باطنی جسم جو ہے وہ کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں قلب یا دل. عرف عام میں ہم اسے کہتے ہیں دل، قلب، عقل اور نفس. عقل جو ہے وہ ہمارے اندر کی کیفیات کو تجزیہ کر کے اس کے حساب سے ہمارے عمل کو بناتی ہے. جیسے اگر ہمارے اندر کی کیفیات سردی لگنے کی ہے تو وہ ہمارے کو جیکٹ پہننے کا عقل ہمارے کو مشورہ دیتی ہے. یہ بھی ہمارے ایک باطنی جسم کا حصہ ہے. جیسے اگر آپ کو کوئی چیز دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے تو عقل ہمیں جو ہے وہ بھاگنے کا مشورہ دیتی ہے. تو یہ جو کیفیات پیدا ہونا ہے یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ آپ کے قلب سے. اچھی کیفیات آپ کے قلب سے پیدا ہو رہی ہیں، فطری کیفیات آپ کے نفس سے پیدا ہو رہی ہیں. فطرت کی جو کیفیات ہیں، بھوک لگنا، غصہ آنا، ڈر لگ جانا، یہ سب کی سب نفسانی کیفیات ہیں. اب حکایات کے مطابق نفس کے معنی کیا ہے؟ نفس آیا کہاں سے؟ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کو تو جنت سے نکال دیا گیا کہ گیہوں تھا، انہوں نے کھا لیا تھا، لیکن اس وقت بھی ان کے پاس نفس تو نہیں تھا. وہ تو ایک ان کو بہکاوا آیا، ان کو بہکانے کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا. لیکن جب یہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کو اپنی فطرت کے مطابق زندہ رہنے کے لیے جو ان کی خواہشات تھیں وہ کہاں سے پیدا کی گئی. اس کے لیے ایک حکایت ہے کہ شیطان اپنے ایک بچے کو لے کے حضرت اما حوا کی خدمت میں حاضر ہوا. آدم علیہ السلام سفر پہ نکلے ہوئے تھے اور اس بچے کو اس نے بولا، اما حوا یہ آپ اس کی نگہبانی کر لیں، میں اس کی نہیں نگہبانی کر سکتا، آپ اس کو تھوڑا اپنے گھر میں رکھ لیں. تو اما حوا نے رحم کی وجہ سے اس کی بات مان لی اور اپنے گھر میں اس کو رکھ لیا. جب آدم علیہ السلام تشریف لائے واپس سفر سے، انہوں نے بولا یہ کیا ہے، یہ تم شیطان کا بچہ ہے. بتایا انہوں نے کہ شیطان جو ہے چھوڑ کے چلا گیا. تو وہ بڑے غصے ہوئے اور انہوں نے اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا اس بچے کو کہ آئندہ نہیں اس کو گھر میں گھسنے دینا. پھر اگلے دن حضرت آدم علیہ السلام پھر سفر پہ روانہ ہو گئے. تو جب وہ پھر شیطان آیا، اس نے بولا میرا بچے کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تم اس کو رکھ لو رحم خدا بندی کے طور پہ اور اس کو اپنے گھر میں. تو اما حوا نے پھر رکھ لیا اس کو. اور جب آدم علیہ السلام واپس آئے پھر غصے ہوئے اور بتایا کہ اگر آئندہ تو میرے پاس آیا تو میں تجھے مار کے کھا جاؤں گا. تو جب آدم علیہ السلام اگلی دفعہ سفر پہ روانہ ہوئے تو شیطان پھر اپنے بچے کو لے کر آیا. اما حوا نے فرمایا دیکھو یہ آدم علیہ السلام نے غصہ کر کے یہ حکم دیا ہے، کوئی بات نہیں آپ رکھ لیں اس کو. جب آدم علیہ السلام واپس آئے انہوں نے اس کے بچے کو ذبح کرا اور اپنے کھا گئے سب کو خاندان کے ساتھ مل کے. شیطان واپس آیا، شیطان نے پوچھا بھائی میرا بچہ کہاں ہے؟ تو اس نے بولا بھائی تم سے کہا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑ کے جاؤ، ہمیں نہیں منظور، اب تم چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے اس کو ذبح کر کے کھا گئے. تو اس نے اپنے بچے کو آواز دی. وہ اپنے بچے کو جب آواز دی تو انسان کے نفس کے نیچے سے آواز آئی کہ میں یہاں ہوں. تو شیطان نے بولا ہاں وہیں پہ ہی میں نے تجھے رکھنا تھا. تو یہ حکایات کے مطابق انسان کی نفس کی پہلی جو
انسان میں نفس کا وجود پہلی دفعہ موجود ہوا، وہ یہاں پہ ایک آیت کے مطابق موجود ہوا۔ تو اس لیے جو ہے جب فقیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں آپ، یہ فقیر کی دین ہے کہ اگر آپ کو دنیاوی لحاظ سے کوئی بات سنائی دے اور اس کی اچھی یا بری کی آپ کو تمیز نہ ہو سکے، تو جو وہ بات اگر آپ کے قلب پہ اثر کرے، یعنی کہ دل کے قریب اثر کرے، تو وہ تو سچی ہے، اور جو آپ کے نفس کے نیچے اثر کرے وہ جھوٹی ہے۔ یہ پھر اسی طریقے سے کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تک پہنچنے کے 7 درجات بیان کرے کہ پہلے اپنے آپ کو فنا کرنا، اپنے شیخ میں فنا ہو جانا، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، اور باقی باللہ۔ جس طرح سے وہ 7 درجات اللہ تک پہنچنے کے، اسی طریقے سے اسی 7 درجات سے ہمارا نفس اپنے مختلف حالات اختیار کرتا رہتا ہے، جس کے بیان جو ہے علماء کرام نے کرا ہے۔ اس کے 7 درجات یہ ہیں۔ سب سے پہلا نفس کراتا ہے نفس امارہ، جو ہمارا اب کا نفس ہے، وہ نفس امارہ ہے، جو بہکانے والا نفس ہے، جو آپ کو بہکاتا رہتا ہے، ڈراتا رہتا ہے، آپ کو غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں نفس امارہ کے دھوکوں سے بچا۔ جب آپ ان کے دھوکوں سے بچ جاتے ہیں تو پھر آپ کا نفس ایک درجہ طے کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو نفس آتا ہے وہ کہلاتا ہے ملامت کرنے والا نفس، نفس اللوامہ، جو آپ کو آپ کے گناہوں پر گزرے ہوئے وقت پہ ملامت کرتا ہے اور آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے بغیر جو وقت گزارا وہ بیکار ہو گیا، اور آپ کی گناہوں کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر عاجزی و انکساری اور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے آپ کو، آپ کے گناہ پر، آپ کے خلاف کاموں پہ آپ کو ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ پھر جب آپ اس درجے سے بھی گزر جاتے ہیں اور جب آپ نفس لوامہ کی تمام باتوں کو اپنے پر پورا کر لیتے ہیں، تو اگلا نفس آتا ہے نفس الملہمہ۔ نفس الملہمہ آپ کے اندر حوصلہ افزائی کرتا ہے نیک کاموں کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کے دنیاوی کاموں سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بھی ایک درجہ ہے جو کہ صوفیہ کرام کو حاصل ہوتا ہے، کہ وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو اس درجے پہ پہنچا چکے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا صرف کرنا کا شکر دیتے ہیں۔ جب آپ اس درجے کو بھی پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ عطا فرما دیتا ہے۔ نفس مطمئنہ جس کے اندر صرف اللہ کی یاد ہو اور اللہ اس کو مطمئن کر دے۔ جب آپ کو اللہ کی یاد میسر ہو جاتی ہے اور آپ کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس مطمئنہ کی منزل آپ نے مکمل کر لی تھی، آپ پہنچ گئے تھے، اور آپ اس سے بھی آگے گئے، لیکن ایک نفس مطمئنہ کی منزل آپ کی شان کے مطابق ہے۔ اور یہ اولیاء کرام کی منزل ہے کہ نفس مطمئنہ، کہ وہ دل سے اللہ دنیاوی خرافات ان کے نکل جاتی ہیں اور وہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، تو یہ ان کا نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ جب آپ نفس مطمئنہ کے درجات کو سمجھ جاتے ہو اور اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہو تو آپ کو نفس راضیہ کا درجہ مل جاتا ہے۔ آپ کا نفس راضیہ میں کا درجہ رکھتا ہے، جو کہ اس کا مقصد ہے کہ جو اللہ کی رضا میں رضا رہا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا نفس۔ جب یہ نفس کا درجہ بھی آپ کو پہنچ جاتا ہے، جب آپ اللہ کی رضا میں راضی رہنے لگتے ہو، تو پھر آپ کا نفس مردیہ، یعنی کہ آپ اللہ کی مرضی بن جاتے ہو، جس کا قرآن شریف میں یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جب میں وہ جس آنکھ سے دیکھتے ہیں میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں، اور جس زبان سے بولتے ہیں تو زبان۔ تو جب وہ نفس مردیہ کے مقام پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں تو اللہ کی مرضی ان سے پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ جب آپ نفس مردیہ کے درجات کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہو اور جب ان کو آپ کو انعام حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر
آپ کا نفس صفیہ بن جاتا ہے. نفس صفیہ پاک صاف نفس جس میں نہ دنیا ہوتی ہے جو سوائے، پھر میں بولتے ہیں باقی باللہ. جب اللہ کو، جب سب کچھ آپ کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، گندگی غلاظت جو آپ کی انسانی مادی غلاظت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے اندر صرف اللہ موجود ہو جاتا ہے. اور اسے کہتے ہیں وہی مقام ہے کہ فنا فی اللہ باقی باللہ. باقی باللہ کا اللہ کا، جو ہمارے منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لا کا نعرہ لگا دیا انہوں نے، تو وہ یہاں پہ ان کے اندر خود ہی اللہ موجود تھا. وہ تو نفس صافیہ کا منزل آرائش کر رہا ہے، وہ منزل پہنچ چکے. تو یہ تمام درجات ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ نفس کو مار نہیں سکتے، نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. نفس کو کنٹرول کس کو کر سکتے ہیں؟ نفس امارہ کو. جب ہم بات کرتے ہیں جس نفس کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں وہ نفس امارہ ہے، جس میں دنیاوی لذتیں وہ موجود ہیں، اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسے ہم جسے کہتے ہیں نیدرگے عش، جرمن میں کہتے ہیں نا نیدرگے عش، ایگو آئیگنے ایگو، اور یا انسٹنکٹیو جو آپ کی جو فطرت نے آپ کے اندر رکھا ہے وہ ہے نفس امارہ. یعنی پریمیٹیو مینش جو پریمیٹیو انسان جو تھا، جو قدیم انسان تھا، جس وہ غاروں میں جو رہتا تھا، وہ کس طریقے سے اس نے اس زمانے کا جو آپ کے اندر جو فطری حرکات و سکنات تھیں، وہ سب چیزیں جو ہے آپ کی نفس امارہ سے تعلق رکھتی تھی. جب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اپنے قرآن بھیجا، تو پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے علم مکمل کر دیا. تو پھر جو ہے آپ پہ لازم ہو گیا کہ جب آپ کے پاس علم مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہو گیا، تم اپنے آپ کو اس قدیم، اس انسٹنکٹ اور یا اس جو آپ کے شایان شان نہیں تھی جو باتیں، اس کو چھوڑ کے اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ. تو اس لیے جو ہے نفس امارہ کو جو ہے بولا ہے کہ نفس امارہ کے دھوکوں سے بولا ہے. اب نفس امارہ کے دھوکے ہیں کیا، یہ بھی سمجھ. بھائی نفس کو کنٹرول کرنا ہے، وہ بھائی کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے؟ کہ بیلٹ ویلٹ باندھنی ہے، کہ اظہار بند باندھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ گلے میں پٹا لگانا ہے، کیا لگانا ہے؟ نفس امارہ کے کیا خواہشات ہیں، خواہشات کیا ہوتی ہیں جس کو کنٹرول کرنا ہے؟ اس میں ہے سب سے پہلے تو تکبر. اللہ کو کسی کی تکبر پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی واحد ہے جو تکبر پر، جس ذات کا اندر تکبر کر سکتا ہے. اللہ کو انسان کا تکبر پسند نہیں ہے. سب سے پہلے تو اپنے اندر تکبر کی خواہش کو ختم کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد حرص، کہ دوسرے کے خوشی کو دیکھ کے اس کے خلاف ہو جانا، اس کے خلاف نفرت کے خیالات اپنے دل میں رکھنا. یہ جو خواہش پیدا ہوتی ہے یہ بھی نفس امارہ کی خواہشوں میں سے ایک خواہش ہے. پھر آپ کے اندر حسد، کہ دوسرے کو دیکھ کے آپ کے اندر حسد کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے، جب وہ جو ہے وہ ایک نفس امارہ کی ایک نشانی یا ایک خواہش یا ایک جو ہے وہ ایک اس کا کیفیت کا نام ہے. حسد جو ہوتا ہے نا، نفس امارہ کی کیفیت کا نام ہے. اس طرح سے شہوت جو ضرورت سے زیادہ جو حرام کی طرف آپ کو لے کے جائے، وہ بھی ایک نفس امارہ کی ایک کیفیت کا نام ہے. اس کے ساتھ ہم بہت آسانی سے، جسے ہم جو جرمن میں کہتے ہیں لیسٹن، غیبت کرنا، یہ بھی ایک نفس امارہ کی ایک کیفیت کا نام ہے. کنجوسی، بخل، بخل بہت سارے، اچھی بات کسی تک نہ پہنچانا، یہ بھی بخل ہے. صحیح ہے نا؟ کسی کا آپ کے پاس کوئی چیز جو ہے اور پھر آپ اس کی مدد کسی سے نہیں کر سکتے، جو آپ کے ساتھ وافر مقدار میں، اور اس کا کسی کو مدد کی ضرورت ہے، آپ نہیں مدد کر رہے ہیں، یہ بھی بخل ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک نفس امارہ کی ایک کیفیت کا نام ہے. کینہ، اپنے اندر کینہ رکھنا، کسی مسلمان بھائی کے خلاف، کسی انسان کے خلاف اپنے اندر خراب جذبات رکھنا، یہ بھی ایک نفس امارہ کی کیفیت کا نام ہے. تو اسی لیے اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا افضل الجہاد از جہاد بالنفس. جہاد بالنفس جو ہے وہ افضل الجہاد ہے، کہ ہمارے پر
اگر آپ اپنے نفس کو کے خلاف جہاد کرتے ہو، جو کیفیات ہیں ان کے خلاف جہاد کرتے ہو، تو آپ کا جہاد جو ہے وہ افضل ہے. پھر اللہ جب کسی صحابہ نے سوال کرا حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نفس کیا مر گیا؟ نہیں، انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے نفس کو مسلمان کر لیا. جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا نفس ساتھ کے ساتھ ہے، لیکن اس کو اللہ کی راہ کی طرف لگا دینا وہ جو ہے یہ ہے اولیاء کرام کا پیشہ. اور یہ جو ہے نا اس کی پہچان کرنا سب سے پہلا قدم جو ہے اپنے نفس کی پہچان ہے. جب آپ کو اس کی پہچان ہو جائے گی تو پھر اس کو جو ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے نا یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیفیات جو ہیں، یہ جب کیفیات آپ کے اندر پیدا ہوں تو آپ دیکھیں کہاں سے یہ کیفیات آ رہی ہیں، اس کا خیال کہاں سے آ رہا ہے. تو آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ جہاں سے وہ خیال آ رہا ہے ڈر کی کیفیت، تو وہ جو ہے وہاں پہ ہی آپ کا نفس موجود ہے. باطنی ہے نا جسم، اس باطنی جسم میں وہاں پہ آپ کا نفس موجود ہے. آہستہ آہستہ جب آپ اس کو اپنے اندر پختہ کرتے چلے جائیں گے تو وہ آپ کو اس کی تصویر، اس کا خاکہ آپ کے سمجھ میں آتا رہے گا، اور پھر آپ ہر کیفیت میں اس کی جو شکل ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور پھر آپ جب اس کو کنٹرول کریں گے تو پھر کنٹرول ہوگا. یہ جو ہے یہ کہلاتا ہے علم لدن، یعنی کہ جو صوفی ازم کا جو علم ہے یہ، اور یہ فقیر کی بارگاہ میں ملتا ہے. اس کو آپ کسی کتاب سے نہیں سیکھ سکتے. آج کل ہزاروں لوگ جو ہے وہ فورس کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہے کیا ہے انسان ہے کیا، انسان بنا کیسے. لیکن وہ جب آپ کسی فقیر کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس امارہ کے دھوکوں سے بچا کے رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعلنا واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.